الحمد لله حق حمده الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه من علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العليم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابي ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترہ ذکلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سورما اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر ایک چیز کا حقیقی مالک ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رفعت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے فقیری دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ میرا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ولایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسالت دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ولی نبی اور رسول آئے، ان سب کے پاس بھی جو کچھ طاقتیں تھیں، ان طاقتوں کا اصلی اور ذاتی مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں، تمام تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر۔ اللہ پاک نے جس کو بھی نبی بنایا اس کے دامن کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ کا ہر نبی معصوم ہے تو کیا شان ہے ان کی جو امام المعصومین بنائے گئے، کیا مرتبہ ہے ان کا جو سید الانبیاء والمرسلین بنائے گئے۔ آئیے اسی سرور کائنات، فخر موجودات، مختار کائنات، مالک کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، روح کائنات، باعث تخلیق کائنات، وجہ تکوین کائنات، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، شفیع مجرمہ، وکیل عاصیاں، پناہ بے کساں، چارہ ساز دردمندہ، رحمت عالمیہ، خسرو خوباں، سرور لالا رخاں، سیاح لامکاں، امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ علی جاہ میں جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بس میں محبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں پیغمبر امن، مقصود کائنات، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ایام کو مقدس جانتے ہوئے جگہ جگہ پر محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا عالمی تہوار ہے جس کو فقط راجستھان یا ہندوستان میں نہیں منایا جاتا، بلکہ جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں وہاں وہاں رحمت للعالمین کی پیدائش کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ پوری دنیا میں جو اسلام ہے آج کی تاریخ میں، وہ تمام مسلمان ایک ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں. اس ذات کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو ہم اور آپ صدیوں سے جس تہوار کو مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. اہل سنت کے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر حضور علیہ السلام کی بات کرنے کے لیے ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں. میلاد کا معنی پیدائش ہے. محفلیں سجائی کیوں جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک بات کہ انسان خود بھی جان لے اور اس کی نئی نسل بھی جان لے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس کو بھولنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے آپ کو بھی پکا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات سے آشنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میلاد منائی کیوں جاتی ہے؟ اس کے بہت سے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے جب تک حضور کی ذات پر بات نہیں کی جائے گی، جب تک حضور کی سیرت کو بیان نہیں کیا جائے گا، جب تک پیغمبر کی زندگی کو پڑھا نہیں جائے گا، جب تک پیغمبر کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہویا جائے گا، جب تک ان کی سنتوں کو جانو گے نہیں، تب تک ان کے طریقے پر عمل پیرا کیسے ہوگے؟ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے، حضور کی سیرت کو لوگوں کو بتانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو
اونچ نیچ ہوئی، یعنی کس طریقے سے دشمنوں سے مقابلہ ہوا اور کس طریقے سے وفاداروں نے قربانیاں پیش کی، ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہم ایسی مبارک اور مسعود محفل کو سجاتے ہیں تاکہ میلاد کی برکتیں بھی ہوں۔ شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو تقریباً ہر مسلک کے جو ہے وہ متفقہ شخصیت ہے، حضرت شیخ محقق لکھتے جس علاقے میں حضور کی میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ پاک اس علاقے سے اپنا عذاب اٹھا لیا کرتا ہے، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا ہی کا مسلک نہیں ہے، یہ دلی کے شیخ محقق نے بھی اپنی کتاب مدارج النبوہ اور دوسری کتابوں میں لکھا ہے۔ عرض کرنا مقصود یہ ہے، ہم محفل میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو ٹھنڈک ملے، تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے، ہم حضور کے بارے میں جانیں اور اپنی بستی کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا لیں۔ اس لیے ہم حضور کا میلاد سبحان اللہ، کل بھی مناتے تھے اور کل بھی مناتے رہیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا اور کیوں نہ منائیں؟ قرآن جس کی آمد کا تذکرہ خود فرما رہا ہے، فرمایا تحقیق کی آیا تمہارے پاس وہ رسول۔ آپ علماء کرام سے پوچھئے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی مبارک صاحب، آپ ان سے پوچھئے، اسی جاء یجیء کو جب فارسی میں لے کر جاتے ہیں تو آمدن بنتا ہے۔ آمدن کا معنی آنا، جاء کا معنی بھی آیا، وہ عربی ہے یہ فارسی ہے۔ سمجھا کیا رہا ہوں؟ جو جشن آمد رسول ہم لکھتے ہیں یا آمد رسول کانفرنس ہم لکھتے ہیں، تو آمد رسول کا تذکرہ تو اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت میں خود ارشاد فرمایا ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت رسول پر اتری، رسول آ چکے تھے، اعلان نبوت کر چکے تھے، اس کے باوجود بھی قرآن احساس دلا رہا ہے اس انعام کا کہ احسان مانو اس رب کا کہ تمہارے پاس اس نے رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمد رسول کا تصور یہاں سے ملا، پھر فرمایا تمہیں میں سے آئے ہیں، پھر فرمایا تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو پریشان کرتا ہے، ان کے قلب اطہر پر بارے گرا گزرتا ہے۔ یہاں تک کی باتیں غالباً میں نے پرسوں سلطان پور میں کی تھی، اس لیے میں اب اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کلام مجید سے بات کی شروعات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک دھوکہ اور چوٹ کی جاتی ہے کہ صاحب سنی قرآن کی آیت نہیں پڑھتا، قرآن کی باتیں نہیں کرتا، حالانکہ یہ کہیں نہ کہیں نا انصافی ہے، اس لیے کہ ہم توجہ سے سنتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ بیان نہیں کیا، وہ بیان نہیں کیا۔ ہاں، ہر خطیب کی بات توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، جو لوگ اسلام کے سرخرو ہیرے تھے ان لوگوں نے کیا کہا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے، قرآن فرماتا ہے حریص علیکم، لوگوں یہ تم پر حریص ہے۔ ہاں ہاں، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے بڑی خوبصورت بات اپنی کتاب شان حبیب الرحمان میں زیر آیت عقل کی، کہتے ہیں صاحب کوئی اپنی اولاد پر حریص ہوتا ہے، یعنی یہ لالچ کرتا ہے میرا بیٹا اتنا کماؤ ہو جائے کہ یہ بھی اس کا ہو جائے وہ بھی اس کا ہو جائے۔ کوئی دولت کا لالچی ہوتا ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے حلال اور حرام کا امتیاز یعنی فرق بھول جاتا ہے۔ کسی کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ جناب اولاد کے لیے حریص ہوتا ہے، کوئی مال کے لیے حریص ہوتا ہے، کوئی عزتوں کا حریص ہوتا ہے، کوئی شہرتوں کا حریص ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے پر آپ ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں جھوٹی شہرت کے لیے، کئی ایسے لوگ ہیں جو دین کی غلط ویکھیا کر رہے ہیں جھوٹی عزت کے لیے، کئی ایسے لوگ ہیں جو چینلوں پر بیٹھ کر گندی ڈیبیٹ کر رہے ہیں صرف اپنے چند روپیوں کے لیے، حالانکہ اسلام کی تعلیمات ان کے بالکل برعکس نظر آتی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب کا بھائی سمجھتا ہے یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ حالانکہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اگر تمہیں اسلام دیکھنا ہے تو ہمارے جبے کو بعد میں دیکھنا، حضور غریب نواز کی سیرت کو پہلے دیکھنا، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ پیغمبر انسانیت کی صحیح تعلیم کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر بلند کرو، نعرہ تکبیر بلند کرو۔
فلک سے خون پہ وہ نعرہ تکبیر لکھا ہے، خدا جانے کیا لکھا ہے، لکھ دیں گے. ہم نے تو آج تک کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ آسمان نے کسی سے خون پہ کچھ لکھا ہو. معاف کیجئے گا. اور پھر وہی ناظم صاحب نعرہ لگا رہے ہیں تو ان کے جتنے اسٹاف والے لوگ ہیں نا وہی جواب نہیں دے رہے. معاف کیجئے، برا لگے تو معاف کیجئے. قوم سے امید ہے آپ کو کہ تکبیر بیان کرو اور خود کے لیے کوئی الگ سے مسائل آئیں گے. ہمارے یہاں اصلاح معاشرہ کے جلسے اسی لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے کہا شہر اپنی قرآن کہہ رہا ہے، یہی علماء جانتے ہیں، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. نفس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. کیا آپ ہی کو جنت چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے؟ یا ہمارے پاس کوئی اسپیشل بورڈنگ پاس ہے؟ کیا ہمارے خاتمے کی فکر ہم کو اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ مگر افسوس ہم نے ہر چیز کو رسم کے حوالے کیا، یہاں سے لے کے وہاں تک چند لوگوں کے سوا کسی نے تکبیر کا جواب نہیں دیا، جبکہ بھائی نے 4 شعر صرف تکبیر پہ پڑھے. اور تکبیر کسی کے باپ کی بڑائی نہیں ہوتی. تکبیر کا معنی اللہ بڑا ہے، اس کی گواہی بڑی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیری رہبری سے سوال. سبحان اللہ. دوسرے جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا پرانا طریقہ ہے. ہمارے اندر سے ابو بکر صدیق کی صداقت کی وہ خیرات کہاں چلی گئی؟ ہمارے اندر وہ جرأت فاروقی کا تصور کہاں چلا گیا؟ ہمارے دلوں سے عثمان غنی کی سخاوت کا تصور کہاں چلا گیا؟ ہمارے دلوں سے علی حیدر کرار کی شجاعت کے خیالات کہاں چلے گئے؟ اسی لیے بچپنے میں ہم جب تقریر کی کتابیں پڑھتے تھے تو اس میں شعر لکھا تھا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. جب پڑھے گا سبق تب لیا جائے گا تجھ سے کام، پھر دنیا کی امامت. سبق پڑھے گا ہی نہیں تو کیا کام لیا جائے؟ سبق پڑھے گا ہی نہیں تو کیا فائدہ اٹھایا جائے؟ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، چھوڑے نعروں کو. وہ بات بیچ میں آئی تو میں نے عرض کر دیا، معاف کیجئے گا، کبھی کبھی میں جذباتی ہو جاتا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. یہ اقبال کی شاعری تھی. عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے، حریص علیکم، وہ تم پر حریص ہے. ہم حضور کے لیے بالکل بھی متوجہ نہیں. حضور پیدا ہوتے ہیں، علماء سے پوچھیں آپ کو بتائیں گے، حضور پیدا ہوتے ہیں تو ربی حبلی امتی کہتے ہیں. حضور علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں. حضور علیہ السلام بیماری میں ہوتے ہیں تو امت کو یاد کرتے ہیں. آسمان پر بجلی کڑکتی ہے، حضور تیزی کے ساتھ اپنی چادر مبارک سمیٹے ہوئے باہر دوڑتے ہوئے آتے، میرے اللہ میری امت کو عذاب میں گرفتار نہ کرنا. یہ ہے ان کے حریص ہونے کی شان. علماء سیر نے لکھا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کریم کا جب وصال ہو گیا تو ہونٹ ہل رہے تھے، قبر انور میں اتار دیے گئے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں. ابن عباس نے کان قریب کر کے دیکھا، کان قریب کر کے سوچا کہ سنوں، اور لبوں کو دیکھا تو آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے. برادران ملت اسلامیہ، وہ رسول کائنات کا جو مختار ہے، جس کے اشارے پر چاند اپنے کلیجے کو چیرتا ہے، جس کے بلانے سے سورج پلٹ کر آتا ہے، وہ ہماری مغفرت کی دعا کرتا ہے. وہ اتنے حریص ہیں، وہ اتنے رؤوف ہیں، وہ اتنے رحیم ہیں. آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی کہیے، بات بات پہ ٹکا دیتے ہیں کہ سنی شرک کر رہا ہے، سنی شرک کر رہا ہے، سنی شرک کر رہا ہے. آپ قرآن سے پوچھو، اے قرآن، رؤوف تو اللہ کا نام، رحیم تو اللہ کا نام، پھر قرآن نے یہ نام رسول کو کیسے دے دیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ وہ مومنین پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا اللہ بھی رؤوف ہے، رسول اللہ بھی رؤوف ہے. اللہ ذاتی اعتبار سے خود سے رؤوف ہے اور رسول اللہ اللہ کے پناہ سے بنانے سے رؤوف ہے. اللہ بھی رحیم ہے، رسول اللہ بھی رحیم ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس لیے کہ اللہ اپنی ذات کی وجہ سے رحیم ہے اور رسول اللہ اللہ کے بنانے سے رحیم. اسی لیے امام نے کہا، رب ہے موتی، وہ ہے قاسم دیتا، وہ ہے دلاتے
دے یہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو حریص ہے ہم پر اور آپ پر یعنی ہمارے لیے تڑپ رکھتے ہیں ہماری اچھائی کے لیے مگر افسوس ہے جس رسول کو کائنات مٹھی میں دی گئی اس رسول نے اپنے اختیارات دکھائے دنیا کو بتایا کہ دنیا مجھے کتنا مانتی ہے لیکن معاف کیجئے گا میرے کڑوے بول اگر آپ کو لگے تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا نا انہی لوگوں نے ڈھنگ سے اس رسول کو نہیں مانا رسول کی نافرمانی کبھی زمین نے نہیں کی اور نہ رسول کبھی زمین کے لیے روئے مگر مانگ رول والوں تمہارے لیے رسول روئے ہیں تمہارے لیے اور ہمارے لیے پوچھو ان علماء کرام سے بتائیں کہ رات رات بھر عبادت کر کے ربی حبلی امتی کی صدائیں لگاتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے ورم آ جاتا تھا تو قرآن کہتا تھا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا او زد علیہ یا رات نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات یا اس سے بھی کم یا تھوڑا آدھی رات سے زیادہ یعنی اتنی عبادت نہ کرو کہ پاؤں سوج جائیں یہ اللہ کی بارگاہ میں محبت محبوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو قدرت کہہ رہی ہے کہ بھئی تھوڑی عبادت کرو بات دور نہ چلی جائے دوسرا چیپٹر شروع ہو جائے گا لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں زمین رسول اللہ کی فرما برداری کرتی ہے اللہ نے یہ طاقت دی ہے پیدا ہوئے علماء سیر نے لکھا ہے سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے حضور کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا تھا بہت بعد میں امبانی صاحب نے کہا تھا کر لو دنیا مٹھی میں حضور پیدا ہوئے تھے تو دنیا مٹھی میں کر کے پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ خزانوں کی چابیاں تھی ہاتھوں میں اس وقت تو کہنے والوں نے کہا ہم نے دیکھا ننھے سے ہاتھ میں چابیاں ہی چابیاں ہیں اور کہنے والا کہتا ہے کائنات کے خزانوں کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کرو یہ مظہر قدرت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اللہ زمین پر کبھی نہیں آئے گا وہ شکل و صورت سے پاک ہے اس کا نور ہر جگہ ہے وہ جگہ سے پاک ہے پیغمبر نے کہا اگر کبھی خدا دیکھنا چاہو تو تصویروں میں نہ دیکھنا الا میرا تو جلال الحق مجھ محمد عربی کو دیکھ لینا میں خدا کی خوبصورتی الا میرا تو جمال الحق میں اللہ کی خوبصورتی کا آئینہ ہوں سبحان اللہ اللہ کی خوبصورتی کا آئینہ بے شک یہ رسول کی بات اتنی شان عطا فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کنجی ہاتھ میں لے کر کب بولو گے سبحان اللہ اور کچھ اور لوگ ہیں کس کے انتظار میں نہیں بول رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے سبھی حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سارے چاچا کے لیے محنت کریں اللہ ان کو جزائے خیر توجہ ہے اب آگے بڑھوں اللہ پاک نے زمین کے خزانوں کی چابیاں نے دی اور جس کو بعد میں حضور علیہ السلام نے اپنے ممبر شریف پر بیٹھ کر اعلان کیا جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اوتیت مفاتیح خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ آئی اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا چابیاں ہیں تو مالک نہیں ہے بخاری شریف میں حدیث آئی کہ مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ارے جس کے پاس چابی ہوتی ہے تجوری کا وہی مالک ہوتا ہے آپ کو آپ کی والدہ اپنے کباڑ کی چابی دے گی تو آپ اپنے کباڑ کے مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے تمہیں بولیے ہوئے کہ نہیں ہوئے جب آپ کے پاس اپنے ڈیسک کی اپنی تجوری کی چابی ہے آپ تجوری کے مالک ہیں حضور کہتے ہیں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے تو حضور بھی تو مالک ہوئے اسی لیے
تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیے، میں کسی کے باپ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، رسول پاک کا کر رہا ہوں۔ جس کی قسمت میں ہوگا وہ سبحان اللہ کہے گا، اور جس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شراب عشق سے الحمدللہ دلوں کے جام روشن کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام لے کر ہم اپنا نام روشن حضور کی بات کر رہا ہوں، حضور کی، جن کا تذکرہ جن کے آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا، جن کا ذکر جن کے جانے کے بعد بھی ہوتا ہے، اور جن کا تذکرہ قیامت کے دن بھی ہوتا رہے گا۔ استاد زمانے کا فقط اتنا سبب ہے نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محمودی دکھائی جائے۔ چرچا نہ کل رکا تھا، نہ آج رکا ہے، نہ کل رکے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ برادران ملت اسلامیہ خزانوں کی چابیاں لے کر پیغمبر پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، بے شک ہمارے یہاں تو یہ سسٹم ہے، ارے نمکین کھاؤ پھر میٹھا کھاؤ پھر نمکین کھاؤ، یہ سنت، تھالی صاف کرو سنت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، یہ بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہمارے اللہ۔ سنت پر نو کمنٹ، کبھی نہیں کھایا زندگی میں پیٹ بھر کے کھانا، یہ علماء سیر نے لکھا ہے۔ ام المومنین میری ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں تو مدینے میں رخصت ہو کر آئی ہوں اپنے گھر سے رسول کے دربار میں، رسول کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں حضور کے ساتھ ہوں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ 3 دن تک لگاتار کھانا پکتا ہو، 3 دن تک لگاتار کھانا پکتا ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دن کھانا پکتا تو دوسرے دن کھجور کھا کے گزارا کرنا پڑتا، 2 دن کھانا پکتا تو تیسرے دن ستو کھانا پڑتا۔ آج کیا ماحول ہے ہماری شادیوں کا، 70 لوگوں کے کھانے کتوں کو ڈالے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قوم کے بڈیرے سمجھو نا بتی میں فائدہ ہے، بتی میں حساب بھی بتتا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ لوگ بھی کچھ بول سکتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر جس دن ہم ضرور ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کوئی میری طرف نمبر پہ کرسی لگا کے بیٹھ گیا تو اس کے لیے کوئی اسپیشل کنسیشن ہوگا، نہیں، بلکہ جس کی نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے اللہ اپنی ایمان میں رکھے اس کے تقاضے اتنے زیادہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ آسانی فرمائے۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، آپ کو سمجھا رہا ہوں، خطاب کم نصیحت زیادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، کیونکہ کھچڑی پکی ہوئی ہے مانگرول میں، جب سے میں آیا ہوں طرح کی باتیں، عجیب باتیں سماعتوں کی دہلیز سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو نہ ہو، آج ہی ذرا سا انجیکشن دے کر آپ کے ہوش کو ٹھکانے لانے کی کوشش کی جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ جن کے نہیں اٹھے اگلی بار آؤں گا تو مودی جی کے نام پہ اٹھانا۔ آگے چلتا ہوں تیزی کے ساتھ، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے سرکار کی بات کر رہا تھا، رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، خزانوں کی چابیاں رسول کے پاس ہیں، اللہ اکبر، لیکن جناب پیٹ پر پتھر باندھ کر رسول اللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ خزانوں کی چابیاں رسول اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ اکبر کئی دن ہو جاتے کھانے کو کچھ میسر نہیں آتا۔ کیوں ایسا یا رسول اللہ؟ جب آپ کے پاس چابی ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ایک طبقہ اس بات کا خیال کرتا ہے، ایک طبقہ اس بات کا خیال کرتا ہے، ارے رسول اللہ نے تو بڑی غریبی میں زندگی گزاری۔ ہم اہل سنت کا نظریہ پیش کیجئے، غریبی میں زندگی گزارنا اور ہے، غریب ہونا اور ہے۔ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ ارے آپ ہلیں گے ڈھونیں گے تو مجھے سمجھ آئے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جلسہ گاہ میں بیٹھا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ ہم درسگاہ میں بیٹھے ہیں۔ میں ہاں ہو کر کے چلا جاؤں اور آپ کے سر کے اوپر سے ہیلی کاپٹر کی طرح چلی جائے تو میری محنت برباد۔ اس لیے بات سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ بات آگے سے آسانی کے ساتھ پڑھائی جا سکے۔ غریب ہونا اور غریبی میں زندگی گزارنا اور غریب امت کے لیے، یاد رکھ لیجئے گا جملہ، غریب امت کے لیے حضور نے بظاہر غریبی میں زندگی گزاری،
لیکن نہ وہ کل غریب تھے نہ آج غریب ہیں اور نہ غربت کبھی ان کے قریب ہو سکتی۔ ہمارے امام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا مالک کونین ہے، سبحان اللہ غریب نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں کے بھی مالک ہیں وہاں کے بھی مالک ہیں، غریب غریب نہیں ہے۔ کو پاس کچھ رکھتے نہیں، آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور بینک میں رکھا ہو، آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھا ہو، آپ پانی کی بوتل لینے گئے، آپ کے پاس 20 روپیہ نہیں تھا، وہ آپ کو پانی کی بوتل بظاہر نہیں دے گا، آپ ہوں گے کروڑ پتی، مجھے تو 20 روپیہ چاہیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آپ غریب نہیں، آپ تو کروڑ پتی ہیں، غریب نہیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، ورنہ یہاں کے بھی مالک ہے وہاں کے بھی۔ آپ کا پڑوسی کہے گا زیادہ بول گئے مولانا، وہاں کا مالک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث سناتا ہوں آپ کو، میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں، جلدی سے بولو سبحان اللہ، 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں۔ کہا کون کون یا رسول اللہ؟ کہا زمین میں، کہا آسمان میں میرا وزیر جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اور زمین میں میرے ایک وزیر کا نام ابو بکر ہے، دوسرے وزیر کا نام عمر ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی حدیث ہے، اب سنیوں سے پوچھو کہ اس حدیث کی شرح کر، وہ جواب دیں گے وزیر کسی اور کا نہیں ہوتا ہے، وزیر بادشاہ کا ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں 2 وزیر وہاں ہے، 2 وزیر یہاں ہے، سلطنت چھوٹی ہو تو بغیر وزیر کے بھی کام چل جاتا ہے، تھوڑی بڑی ہو تو 1 وزیر سے کام چل جاتا ہے، سلطنت بہت بڑی ہو تو وزیر 1 سے زیادہ بنائے جاتے۔ حضور فرماتے ہیں 2 وزیر وہاں ہیں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہاں بھی وزیر ہیں، یہاں بھی وزیر ہیں، مطلب وہاں بھی میری بادشاہت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں بھی میری بادشاہت، وہاں بھی میری بادشاہت، وہاں کبھی میں بادشاہ ہوں، کبھی تمہیں 2 وزیر بٹھا کے آیا ہوں، وہاں کا بھی بادشاہ ہوں تبھی تو 2 وزیر بٹھا کے آیا ہوں، یہاں کا بھی بادشاہ ہوں اسی لیے 2 وزیر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بڑے۔ آگے بڑھیے تیزی کے ساتھ، اپنے محبوب کی شان سن رہے ہیں، لیکن پھر کہوں گا محبوب خزانے کے لیے کبھی نہیں روئے، تمہارے اور ہمارے لیے روئے۔ سبحان اللہ، کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ سبحان اللہ سبحان، زمین حضور کی فرما بردار ہے، پتھر حضور کا فرما بردار، آسمان حضور کا فرما بردار، پیڑ حضور کا فرما بردار، جانور حضور کے فرما بردار، جنات سرکش جناتوں کے سوا سب حضور کے فرما بردار، لیکن حضور ان سب میں سے کسی کے لیے کبھی نہیں روئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ زمین اتنی فرما بردار، حضور ہجرت کر رہے ہیں، سراقہ سامنے آ گیا، سبحان اللہ، واہ، نیت کی کہ حضور کو پکڑ لے اور دشمنان دین کے حوالے کر دے۔ جیسے ہی سراقہ قریب ہوا، ابو بکر صدیق نے کے حضور سراقہ ہے، آپ کو پکڑنے آیا ہے، لشکر لے کے آیا ہے، آپ کو معاذ اللہ قیدی بنانے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا زمین سراقہ کو پکڑ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ کیا ہوا؟ سراقہ جہاں کھڑا تھا وہیں پاؤں جم گئے، ہل نہیں پائے، جام۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین نے پکڑ لیا۔ نیت بدلی کہ نہیں حضور کو تکلیف نہیں دوں گا، چھوڑ دوں گا، تکلیف نہیں دوں گا، توبہ کر لوں گا، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر آگے بڑھے، نیت بدل گئی کہ سرکار کو تکلیف دوں گا، پھر زمین نے پکڑ لیا۔ 3 بار ایسا ہوا، بعد میں جا کر توبہ کی واقعہ ڈیٹیل میں نہیں سنانا چاہتا، 3 بار ایسا ہوا، بار بار زمین پکڑ لیتی۔ زمین رسول اللہ کی اتنی فرما بردار ہے، سبحان اللہ، زمین اتنی فرما بردار ہے، ٹھوکر مار دے تو زمین پانی پھینک دیتی، اتنی فرما بردار۔ دوستوں، مگر آپ کو سمجھا رہا ہوں مانگرول والوں،
सारी जिंदगी जमीन ने रसूल की फरमा बरदारी की, मगर रसूल जमीन के लिए कभी नहीं रोए। वो हम हैं जो इनकी उनकी जमीनें दबाते फिर रहे हैं, जिल्ला माशाअल्लाह। वो हम हैं जो इनके उनके हुकूक को पामाल कर रहे हैं। हुजूर जमीन के लिए कभी नहीं रोए, कभी नहीं। आसमान का चमकता हुआ चांद, हबीब इब्ने मालिक को अबू जहल ने बुलाया है। बहुत जमाना हो गया किस्सा पढ़े हुए, ये बचपन में पढ़ा करते थे, पढ़ता हूँ आज तेजी के साथ पढ़ता हूँ, सिर्फ आपके जहन को करीब करने के लिए पढ़ता हूँ। अबू जहल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ पर तकलीफ देता था, आप जानते हैं। इस्लाम को रोकने के लिए उसने कहा सेठ साहब को बुलाओ जिनके साथ बिजनेस चलता है मक्के वालों का, एहसानात जिसने कर रखे मक्के वालों पर तिजारत के हवाले से, उस हबीब यमनी को बुलाओ ताकि वो आए और आकर लोगों को समझाए कि भाई तुम रसूल के दीन को कबूल ना करो। हबीब इब्ने मालिक यमनी आए भी, अबू जहल की दावत भी खाई, लेकिन किस्मत का सितारा औजे सुरैया से भी ऊंचा था। सुभान अल्लाह, शरीफुन नसब आदमी रहा होगा, जभी तो उसने खाना खाने के बाद कहा अबू जहल तुम्हारी तकरीर तो सुन ली है, जिसकी इतनी देर से बुराई कर रहा है जरा उसका चेहरा भी तो देख लो। नतीजा ये हुआ अबू जहल ने दाएं बाएं ताएं किया, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मुलाकात ना हो तो ज्यादा अच्छा है, मगर वो भी हबीब था। उसने कहा नहीं मुझे तो मुलाकात करनी है, मुझे बताओ कौन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, कैसे दीन की बात करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, चलो हबीब यमनी हुजूर से मिलने हुजूर के काशाने पर पहुंचा। और जब हुजूर के काशाने पर पहुंचा आपने सुना सरकार अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, किस लिए आए, हुजूर से मिलने आए, हुजूर तशरीफ लाए। जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए सन्नाटा छा गया महफिल में, ना हबीब यमनी बोलता है ना अबू जहल बोलता है। और पीठ पीछे तो बहुत बोल रहा था, अभी जबान क्यों नहीं खुल रही है, पीठ पीछे तो जादूगर कहता था, अब जबान क्यों नहीं खुली। ये हुजूर की हैबत थी, हैबत जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहा तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसार के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। करो मदले बुलंद रजा पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज नहीं निकल रही, आवाज सुभान अल्लाह। आपकी नहीं यार, हबीब यमनी की नहीं निकल रही, हबीब यमनी की नहीं निकल रही, हबीब यमनी की आवाज आपकी तो निकल ही रही है, निकलते रहना चाहिए। जब हबीब यमनी की आवाज नहीं निकली, अबू जहल की आवाज नहीं निकली, हुजूर ने खुद पूछा भाई इसलिए आयो। हबीब ने कहा हमने सुना है कि आपने नबी होने का दावा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। दावा नहीं किया, मैं सच्चा नबी हूँ। सुभान अल्लाह। दलील नबी के पास उसका मौजिजा उसकी दलील होती है, कोई दलील हुजूर ने फरमाया दलील जो तू चाहे। इसलिए कि साहिबे शिफा ने भी लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा, और ये मशहूर बात है कि तमाम नबियों को चंद मोजिजे देकर भेजा गया था, हमारे रसूल को अनलिमिटेड मोजिजे देकर भेजा गया। कोई उसका इहाता नहीं कर सकता कि 7 मोजिजे थे कि 9 थे कि 15 थे कि 17 थे, बल्कि खुसूसियात में भी किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी आलिम ने यह लिखा कि हुजूर के पास 5 खुसूसियात थी, किसी ने लिखा 7 थी, किसी ने लिखा 17 थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आला हज़रत से पूछा गया आप क्या कहते हैं, 21 थी कि 41 थी, कहने लगे तेरे तो तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी चुप हो रहा है, कह के मैं क्या क्या कहूं। समझ आई? तो इसीलिए कहा खुदा जाने कितने मोजिजे थे, खुदा जाने कितने मोजिजे। इसलिए हबीब ने पूछा कि दलील क्या, फरमाया जो तू चाहे। ये मूसा नहीं है कि लाठी दिखाएं कि ये दलील है, ये मूसा नहीं है कि यदे बैजा दिखाएं कि ये दलील है, ये ईसा नहीं है कि मुर्दे जिंदा करके दिखाएं कि ये दलील है, ये नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, जिनके पास मखसूस मोजिजे थे कि वो दिखाएं कि ये मेरी दलील है। ये मोहम्मद मुस्तफा है, सुभान अल्लाह, जिसको तू चाहे उसी के साथ मोजिजा करके मैं नई दलील कायम करूं।
نے کہا پہلی بات چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، 2 ٹکڑے۔ کیا کہا؟ کب بولیں گے آپ؟ پرسوں؟ بولو بولو، 2 ٹکڑے، 2 ٹکڑے کر دی۔ چاند کا ہی کیوں کہا؟ یہ مقدس علماء جانتے ہیں، آپ کو بتائیں گے۔ جادو جو ہوتا نا، جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جادوگر کا جادو ورنہ روزانہ ستارہ گرا کے وہ تمہارا مقدس تبدیل کرنا ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ اور اسلام کے عقیدے کے مطابق ستارہ وتارہ بھی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ ستارہ اتارہ نہیں ٹوٹتا۔ قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے پہلے جنات جو ہے نا اوپر جایا کرتے تھے، ادھر فرشتوں کی باتیں سن کے آ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اسی سے باباؤں کی زندگی چلتی تھی، پرانے کاہنوں کی۔ جی جب حضور تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا اب محبوب آ گیا، گیٹ بند، اب کوئی جنات اوپر نہیں جا سکتا۔ اب جب اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو فرشتے متعین ہیں، نوری مخلوق، وہ اپنا سونٹا کوڑا کھینچ کے مارتے ہیں نا تو اس کو جب چوٹ لگتی ہے سونٹا اپنا کھینچتے کوڑا تو وہ اس کی چمک ہوتی ہے۔ لوگوں ستارہ ٹوٹ رہا ہے، منت مانگ لو ستارہ ٹوٹ رہا ہے۔ ہمیں ستارہ ٹوٹ رہا ہے تو گر کیوں نہیں رہا؟ جبکہ سائنس کہتی ہے ستارہ بہت بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، جب دور ہے اس لیے دکھتا چھوٹا ہے لیکن ہے بڑا۔ جب ستارہ بڑا ہے تو وہ ٹوٹے کہیں تو گرے، سارے ستارے اپنے صاحب سمندر میں گر جاتا ہوگا، تو کوئی ستارہ کہیں تو گرنا چاہیے، سارے سمندر میں گرے۔ بہرحال جانے دے، یہ بات بیچ میں آئی تو میں نے عرض کیا، ابھی میں سرکار کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیزی کے ساتھ آگے چلیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ چاند ہے نا، چاند اس کو توڑ کے دکھاؤ، کیونکہ ابو جہل نے کہا تھا جادوگر تھے بہت تگڑا والا، ان کی بات سنے گا نا تو انہیں کا ہو جائے گا۔ یہ جادو سے ڈرانے کا تصور بہت پرانا ہے۔ اشارے کی بولی سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی بات نہیں، پھر آگے کھل کے کبھی بولیں گے۔ ابھی آگے ہماری عورتیں جادو کے بارے میں بہت سمجھتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہر تیسرے آدمی اوہو جادو کر دیا تھا، سحر زدہ ہے، جادو ہو گیا۔ کس نے کیا؟ دیورانی نے کر دیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک ہنگامہ ہو تو اس پر بات کی جائے، کن کن ہنگاموں پر بات کی جائے، اللہ رحم کرے۔ آگے چلیے، آگے تیزی کے ساتھ۔ دولہا تیار ہو کے جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ چکو رکھ دیتے، چکو۔ یہ چکو کس لیے؟ تاکہ نظر نہ لگے۔ بھوٹے چکو سے نظر کیسے گزرے گی؟ اس میں تو دھار ہی نہیں ہے، اس سے تو پھل نہیں کٹے گا، سیب نہیں کٹے گا۔ وہ چکو کس کام؟ خدا جانے کیا کیا چیزیں مکس اپ کر دی گئی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ جانے سے میں پھر کبھی ننگاموں پر بات کروں گا، ابھی میں بات کر رہا ہوں اس ذات پر جو کائنات کی مختار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سنیے، ابھی یمین کا چاند توڑ کے دکھاؤ۔ اس نے سوچا بہت اونچی کر دی ہے میں نے، ابھی منع کر دیں گے کہ نہیں صاحب میرے سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تیار ہو جاؤ۔ پہاڑی کے قریب لے گئے، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور پہاڑی کے قریب لے جا کر سرکار مصطفیٰ کریم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس کی اللہ۔ انگلی کا پاور اتنا ہے، اس کی زبان کا پاور کتنا ہوگا؟ جس کی فقط انگلی میں پاور اتنا ہے، اس کے پورے جسم کا پاور کتنا ہوگا؟ جس کی انگلی سے نکلنے والی لیزر اتنی زیادہ ہے کہ چاند کو کاٹ دے، اس کے خون کے قطرے حسین ابن علی میں تھے تو حسین کا پاور کتنا؟ شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی۔ کربلا میدان حسین کا ذکر نہ ہو یہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ عرض یہ کر رہا تھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، سیرت کی کتابوں میں لکھا اور جناب والا بہت ساری جگہوں پہ یہ روایت نقل اور باقاعدہ صحیح بخاری میں بھی شریف آئی شارٹ میں مختصر، جس میں سرکار انس ابن مالک سے غالباً روایت ہے اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ ایسا ہوا تھا۔ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، عاشقوں کا مجمع ہے۔ آگے بڑھتا ہوں تیزی کے ساتھ، قصہ پورا کرتا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کریم نے انگلی سے اشارہ کیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں بیچ میں پہاڑ تھا، حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کو اتنا دور کر دیا کہ چاند کا حصہ آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں دور سے پہاڑ نظر آنے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا دور کر دیا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل
हल्का सा कट किया, उसके बाद वापस जोड़ दिया ना, पूरा अलग अलग कर दिया, दूर, इतना दूर किया। तो ये भी एक खूबसूरत बात है, कैंची से कोई भी चीज काट सकता है, लेकिन काटे हुए को जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुस्तफा काटना जानते हैं वो जोड़ना भी जानते हैं। यूसुफ की जिंदगी में औरतों ने चेहरे यूसुफ देखकर उंगलियां काटी तो फिर जुड़ ना सकी, और मुस्तफा जान रहमत की उंगली चांद को काटती भी है और फिर जोड़ भी देती है। चांद को तोड़कर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। जो चांद को जोड़ सकता है वो हमारी किस्मत की कश्ती को नहीं जोड़ सकता। जो चांद को अल्लाह की दी हुई ताकत से जोड़ सकता है वो हमारे दिलों को टूटे हुए रिश्तों के साथ नहीं जोड़ सकता। बात दूर न चली जाए, आगे चलिए, क्योंकि हुजूर की जात है, बात दूर न चली जाए। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह का फजल है, मुफ्ती आजम राजस्थान के इल्मी फैजान से एक एक जुमले पर बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही हैं, इसलिए मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करके अपने सड़क पर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने वे पर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़िए तेजी के साथ। पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को तोड़ दिया, अंधेरा छा गया, वापस जोड़ दिया। वापस जोड़ाना तो हबीब अपनी चीख पड़ा, सारे चीख पड़े, गवाह हो जाओ, ये चांद को तोड़ने वाला ही अल्लाह का सच्चा नबी है। हबीब यमनी है, हुजूर ने हबीब यमनी से कहा कि दूसरी बात बता, दूसरी, ये तो हो गई चांद वाली, दूसरी बात बता, दूसरी। तो हबीब ने कहा हुजूर दूसरी चीज में जो चाहता हूं आपसे वो आप खुद बताइए। जो दूसरी चीज मैं चाहता हूं वो आप खुद बताइए। क्या कहा? खुद बताइए, क्योंकि नबी कहते ही उसे हैं जो छुपी हुई चीजों की खबरें देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला, बेशक। नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला। मुफ्ती साहब सही है ना? नबी का लुग़वी माना खबर देने वाला, नबी का डिक्शनरी के हिसाब से माना खबर देने वाला। खबर तो अखबार भी देता है, क्या वो भी नबी है? लुग़वी तर्जुमा तो है खबर देने वाला। खबर तो रेडियो भी देता है, खबर तो न्यूज चैनल भी देता है। तो फिर नबी किस खबर देने वाले को कहते? तो वो हाफिज साहब जैसा कि कह रहे हैं, वो आप तक आवाज नहीं आ रही है। तब उलमा ने इस पॉइंट को क्लियर किया कि आम खबर तो बहुत देते, गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता। छुपी हुई चीजों को खबर देने वाले, छुपी हुई चीजों की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। दिखती हुई चीजों की खबर तो न्यूज एंकर भी दे देता है, दिखती हुई चीजों की खबर तो आप भी एक दूसरे को दे देते। तो क्या लुग़वी एतबार से भी नबी का इतलाक दुरुस्त है? नहीं जनाब। नबी का माना वो खबरें जिसका इदराक हम और आप ना कर सके, वो खबर देने वाला। पिछले दिनों एक साहब ने कहा, जाने तो वो उम्मी की बात आएगी तो दूसरी तरफ चली जाएगी। उम्मी का माना था अनपढ़, वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए कोई कुछ लिख देता तो कोई भी हो जाता। अरे बेवकूफ आदमी, ये सूरह, ये मुस्तफा जान रहमत के लिए अन-नबीउल उम्मी जो कुरान ने इस्तेमाल किया, जरा गौर तो कर, ये उम्मी किस किस माने में इस्तेमाल हो रहा है। हुजूर शेखुल इस्लाम की बात मुझे याद आ गई। हजरत ने फरमाया था जमाना पहले, कहने लगे भाई उम्मी का तर्जुमा अगर अनपढ़ कर रहा है तो नबी का तर्जुमा भी कर दे। नबी का तर्जुमा क्या होता है? मैंने आपके सामने भी नबी का तर्जुमा किया, गैब की खबर देने वाला। उम्मी का तर्जुमा पड़ोसी ने क्या अनपढ़, अगर उसका तर्जुमा भी बफर्ज मुहाल ले लिया जाए, क्या नतीजा निकल कर आता है? बगैर पढ़े गैब की खबर देने वाला। अरे बगैर पढ़े गैब की खबर देना ये गुस्ताखी का तस्वुर या कमी का तस्वुर नहीं, बल्कि काजी अयाज कहते ये तो
دنیا کو پڑھا رہے ہیں، پوری دنیا کو پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امی کا معنی یہ ہے جو روایتی طور پر کسی سے پڑھا نہ ہو، اور اس سے آسان کیا کروں، روایتی طور پر کسی سے نہ پڑھاؤ، مولوی کا بھی نام بتائیے جی۔ روایتی طور پر کسی سے نہ پڑھاؤ۔ حضور کا کوئی استاد قدرت نے نہیں رکھا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں صاحب امی کا معنی بالکل پڑھا ہوا نہیں، تو قرآن تو کہتا ہے الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے آپ کو سکھایا۔ تو یہاں بھی ان پڑھ کیسے آئے گا، پڑھا تو نا اللہ سے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے پڑھایا، رحمان نے سکھایا قرآن۔ پتا چلا روایتی طور پر کسی سے پڑھنے پڑھانے کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کسی سے نہیں پڑھا، پھر بھی معلم کائنات بن کر زندگی گزاری۔ اللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری کیا بات چاہتا ہے؟ اس نے کہا صاحب دوسری یہ بات چاہتا ہوں، آپ ہی بتاؤ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر سن، تیری ایک پہ دست و پا لڑکی ہے، اپاہج لڑکی ہے، تو چاہتا ہے اس کو شفا ہو جائے، جا اللہ کی عطا سے اس کو شفا مل گئی۔ بیٹی یمن میں، حضور مکہ میں، شفا آٹومیٹک پہنچ گئی۔ حبیب یمنی اپنے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ حبیب یمنی اپنے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے وہ خاتون، وہ بچی کھڑی تھی جو پاؤں سے چل نہیں پاتی تھی، ہاتھ سے پکڑ نہیں پاتی تھی، وہ خود بخود آئی ہے چل کر اور اپنے باپ کے لیے دروازہ کھول رہی ہے۔ حضرت حبیب یمنی، پہلے حبیب یمنی تھے، اب حضرت حبیب یمنی ہو گئے، اور آنے کے بعد کہتے ارے میری بیٹی، میری آنکھوں کا نور، تو چل نہیں پاتی تھی، تیرا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، تیرے پاؤں کام نہیں کرتے تھے، تو ایک دم ٹھیک کیسے ہوگی؟ کہا ابا جی میں سو رہی تھی، خواب میں چاند جیسے چہرے والا آیا اور سیاہ زلفوں والا ہے۔ اس نے کہا بیٹی میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں یمن میں کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے میں نے کلمہ پڑھا ابا جی جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہو گئی ہوں، روحانی طور پر بھی ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ واقعہ کئی دن بعد سنا دیا، اللہ کے فضل سے مطالعہ کیے ہوئے سالوں گزر گئے، لیکن یاد آ گیا تو سنا دیا۔ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ جو رسول چاند کے ٹکڑے کر دے اور چاند جس کی فرما برداری کرے، جو رسول اس ملک میں بیٹھ کر دوسرے ملک تک اللہ کی عطا سے شفا کی خوشبو پہنچا دے، سبحان اللہ۔ وہ کبھی چاند کے لیے نہیں رویا، وہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے رویا، ہمارے لیے تمہارے لیے رویا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، میں بار بار آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں، زمین تمہارے لیے ہمارے حضور لیے زمین کے لیے نہیں روئے، مگر زمین ہمیشہ فرما برداری کرتی ہے۔ حضور چاند کے لیے نہیں روئے، مگر چاند نے رسول اللہ کی فرما برداری۔ اس نے حنانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کتنے سخت دل ہیں کہ حضور کی یاد میں نہیں روتے، بلکہ معاف کیجئے گا حضور کا ذکر ہوتا ہے تو بھی ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، اور پھر ہم خود کو عشق رسالت کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ معاف کیجئے، بہت معاف کیجئے۔ ہمارے بزرگوں کا نقش قدم یہ ہے کہ رسول گرامی کے شہر میں چلے جاؤ تو ان کے کتوں سے بھی پیار کرو، سبحان اللہ۔ چہ جائے کہ حضور کا ذکر ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ خدا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے اور کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ بھائی تقریر سن لو، معذرات، معافی چاہتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃً تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اگر بوریت ہو رہی ہو تو ختم کر دیتے ہیں، کوئی ایسا بولے ماشاء اللہ بہت اچھا حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ آپ کی باتیں ہوں گی ٹھیک، بات سرکار کی کر رہا ہوں، اپنی زندگی کا اپنے سفر کا فسانہ سناتے آپ غزل سنائیے، میں منع نہیں کرتا، میں اپنے سرکار کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں خدا دے سفر سنانے والا مولوی نہیں ہوں، اور نہ ٹھیکے اور بھاڑے کا مولوی ہوں۔ اتنا دو گے تو یہ کہو گے تو وہ بولوں گا، کچھ نہیں ہے، کوئی فکسنگ نہیں ہے۔ اگر کسی سے طے ہے تو فقط رسول پاک سے
بس ہم آپ کی غلامی کریں گے، قیامت میں آپ ہمیں اپنے مقبول وفاداروں میں شامل کریں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، مصطفیٰ کریم کی بات کر رہا ہوں، جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کہا، ہزار بار بشورم دہن زموش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے آپ غوث پاک سرکار، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، غوث پاک سرکار اپنی درسگاہ سے باہر نکلے، یہاں سے بچھو نکالا اور زمین پہ مار کہا مر جا، زمین پہ پھینک کے کہا، وہ بچھو مر گیا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میں تقریر کر رہا تھا نا تو 60 مرتبہ اس نے ڈنک مارا، 60۔ لیکن عبد القادر کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ محبوب کی بات سے توجہ ہٹا۔ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ ہم کیا سمجھائیں گے قوم کو؟ صرف قوم سے سیکھنے ہیں لوگوں کو۔ قوم تو وہ سیکھتی ہے جو دیکھتی ہے۔ العوام کالانام، پیغمبر کی عظمتوں پر یوں ہی باتیں نہیں ہو رہی، کوئی بھی منہ کھول کر اس لیے الٹا سیدھا بھونک رہا ہے کیونکہ آپ نے خود حضور کی عظمت کو برسر طاق کر دیا۔ وہ اور لوگ تھے جو شادی کی پہلی راتوں میں حضور کے نام پہ قربان ہونے آ جاتے۔ آج ہم لوگ ہیں، عبادت نکاح عبادت صاحب حضور کی سنت ہے، اور ناچ یہ کس کی سنت ہے؟ شادیوں کے موقع پر عورتوں کو نچانا یہ کس کی سنت ہے؟ شادیوں کے موقع پر بے پردہ اپنی بیوی بچوں کو گھمانا یہ کس کی سنت ہے؟ اور پھر ہم ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ جانے دے خدا نے اس قوم کی حالت اب تک نہیں بدلی، نہ تو خود شوق جسے آپ بدلنے کا۔ میں اپنی ڈیوٹی تیزی کے ساتھ پوری کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رسول کتنے قیمتی ہیں، رسول کے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ زمین نے رسول کی بات سنی لیکن رسول نے کبھی زمین کے لیے دو آنسو نہیں مارے۔ آسمان نے رسول کی بات سنی، آسمان نے کبھی بھی آسمان کے لیے رسول نہیں روئے۔ صاحب حضور روئے ہیں تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے روئے ہمارے آپ۔ لکڑیاں حضور کی جدائی میں روئی ہیں، لکڑی، اور ہم اتنے پتھر کے لوگ ہیں، سیریل دیکھ کر تو ہمیں رونا آتا ہے۔ پسندیدہ کرکٹ ٹیم ہار جائے نا تو ہمیں رونا آتا ہے، فیکٹری میں نقصان ہو جائے، نوکری چھوٹ جائے، رونا آتا ہے، مگر حضور کی یاد میں ہمیں رونا نہیں آتا ہی ہے۔ دوستو، حضور کی خدمت میں خاتون نے منبر شریف پیش کی، پہلے سرکار ایک لاٹھی ہاتھ میں لے کر، ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطاب فرماتے تھے لوگ۔ اسلام کا شروع کا دور ہے، منبر بھی نہیں، منبر بھی نہیں۔ ایک خاتون نے لکڑی کا منبر بنا کر حضور کو نذرانہ پیش کیا، سرکار نے قبول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خطبہ دینے کے لیے حضور منبر شریف پر جا کر بیٹھے، تو جس لکڑی کا ٹیک لگا کر حضور تقریر کرتے تھے نا، وہ تھوڑی دور رہ گئی۔ منبر شریف تھوڑا الگ، تھوڑی سی دور، معمولی سی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اچانک رونے کی آواز سنی، اور اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے اونٹنی اپنے بچے کے بچھڑ جانے پر روتی ہے، اس طرح سسکیاں لے لے کر رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، کہیں کوئی رونے والا نہیں دکھ رہا۔ پھر غور کیا تو پتا چلا وہ ایک لکڑی ہے، وہ ستون، وہ استون حنانہ، وہ حضور سے تھوڑی سی دوری ہونے کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ حضور ہی کی محفل میں ہے وہ لکڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور نے بلڈنگ بدل دی ہے، اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، نہیں، معمولی سی دوری، جیسے یہاں سے کم، یہ جو آپ نے پلر لگایا ہوا ہے اس سے بھی شاید کم، بس اتنی سی دوری ہے، لیکن لکڑی ایسے رو رہی ہے جیسے اونٹنی سسک سسک کر روتی ہے۔ حضور اس کے قریب گئے،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لکڑی پہ ہاتھ پھیرا. صحابی کہتے ہیں وہ پھر ایسے سسکیاں لینے لگی جیسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بچہ بہت رو رہا, اور باپ جب اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کیوں رو رہا ہے, تو اس کی ہچکی بن جاتی.